میں مولانا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ راشد سے کوئی بغاوت کرے تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے بارے یہ الفاظ مان لیتے ہیں تو ٹکراؤ آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے، سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے، وہ جنتی ہیں۔ معاویہ دیکھیں جس طرح سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے میں سیدنا علی قصوروار نہیں ہے، اسی طرح حضرت عمار کے شہید ہونے میں معاویہ قصوروار نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب جہاں عمار کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے عمار نہیں کھڑا وہاں اسلام کھڑا ہے، ٹھیک ہے، جہاں عمار کھڑا ہے وہاں عمار نہیں کھڑا وہاں ایمان کھڑا ہے۔ ٹھیک تو ہے، اب عمار کے مقابلے پر جو آئے گا وہ عمار کے مقابلے پر نہیں آ رہا، جی، وہ اسلام کے مقابلے پر آ رہا ہے، جی، وہ ایمان کے مقابلے پر آ جی، رہا یہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر حضرت عمار کا قتل بھی ہوا ہے اور جس نے اس کو قتل بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہ روایت انہوں نے پیش کی ہے وہ دونوں جنت میں ہیں۔ نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، امیر المومنین نے کہا کہ سنو ابن عباس، تمہاری خلافت کی حیثیت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہنے والے پانی کے جیسی بھی نہیں ہے، اس کے برابر بھی لیکن ہم نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی نے آخر تک جنگ نہیں کی، تحکیم کر لی، صلح کر لی، جنگ بندی ہوئی کس سے صلح سیدنا کی؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اچھا، صلح کی، تحکیم ہوئی نا، جی، تحکیم کیا، جنگ ٹھیک، بندی ہوئی۔ اب آتے ہیں اس روایت کے مفہوم کی طرف کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا جو باغی گروہ ہے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ اس پر اگر ہم دیکھیں علماء کرام اہل سنت علماء کرام کتابیں کھولتے ہیں، شارحین حدیث کھولتے ہیں، تو اس میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کچھ علماء نے مراد لیا ہے کہ اہل شام یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر، کیونکہ ان کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو جن علماء نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر مراد لیا ہے، اہل شام مراد لیا ہے، پھر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کوئی گناہ یا کفر نہیں تھا کہ بھئی عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یا وہ باغی ہو گئے تو یعنی کافر ہو گئے یا کبیرہ گناہ کر لیا۔ تو علماء نے وضاحت کی ہے، جس طرح علامہ نووی نے اپنی شرح مسلم میں یا عمدۃ القاری میں، علامہ عینی نے فتح الباری میں، ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے کہ یہ خطۂ اجتہادی تھی اور یہ دونوں مجتہد ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو 1 اجر ملے گا، سیدنا علی حق ہونے کی وجہ سے ان کو 2 اجر ملیں گے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا ٹکڑا جو ہے کہ جہنم کی طرف بلائیں گے باغی اور عمار رضی اللہ عنہ جنت کی طرف بلائیں گے، اس میں پھر 2 موقف آتے ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹکڑا اضافہ ہے اکرمہ کا، اور اکرمہ خارجی نظریات کا تھا، اس لیے ان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اور پھر اس ٹکڑے کے مخالف اور دلائل ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلم بن شیبہ کی روایت ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ صفین کے مقتولین کا کیا حکم ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ بھئی قتلانا و قتلہم فی الجنہ، کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین یعنی اہل شام والے وہ جنتی ہیں۔ اگر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے بارے یہ الفاظ مان لیتے ہیں تو ٹکراؤ آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے، سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے، وہ جنتی ہیں، تو ٹکراؤ آ رہا ہے۔ اس لیے جن علماء نے ان الفاظ کا انکار کیا ہے ان کی رائے زیادہ معتبر لگتی ہے، اور اکرمہ پر آتے ہیں۔ اکرمہ حالانکہ راوی ثقہ ہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ خارجی ذہن کا تھا، اور خارجی وہ ہوتے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی دونوں سے بغض رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسا شخص ہو جو راوی اپنے عقیدے کی تائید میں روایت کر رہا ہو تو وہ روایت کے الفاظ قابل قبول نہیں ہوتے، یہ محدثین کا اصول ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی، مختصراً اہل سنت کا اچھا، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا ہے جنگ صفین میں وہ اجتہادی خطا ہے، تو کل کو کوئی بھی مسلمان کوئی بھی شرعی عذر لے کے کھڑا ہو جائے گا اور دوسرے مسلمان کو قتل کر دے گا اور کہے گا یہ خطا اجتہادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر اپنی زندگی میں افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کا قتل خطا اجتہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں خطا اجتہادی جو بات جہاں چل رہی ہے نا، وہ قتل عمار کی نہیں علماء نے لکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو اختلاف ہوا نا سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو ان دونوں میں جو اختلافات تھے وہ اجتہادی تھے، پھر ان کی وجہ سے پھر جنگیں ہوئی، جنگوں کی بنیاد جو ہے نا وہ اجتہادی ہے، پھر جنگیں ہوتی ہیں، ظاہری باتیں انہوں نے قتل کیا ہوگا، انہوں نے بھی قتل کیا ہوگا، دونوں مقتولین ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دونوں مقتولین کا حکم کیا ہے؟ سیدنا علی کے مطابق وہ دونوں جنتی ہیں۔ اب یہ جہاں اجتہاد کی بات ہوتی ہے وہ دونوں کے موقف کی بات ہوتی ہے۔ سیدنا علی کا جو موقف تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ فی الحال ایسے حالات نہیں کہ میں قصاص عثمان لوں، اور حضرت معاویہ جلد بازی کر رہے تھے کہ قصاص عثمان لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا، تب اس اختلاف کو ہم کہتے ہیں اجتہادی۔ اس کی بنیاد پہ پھر صفین ہوئی، پھر صفین میں دونوں جنگیں ہوئیں، تو پھر یہاں سے قتل ہوئے، یہاں سے قتل ہوئے، اور ان مقتولین کا حکم ہم نے سیدنا علی سے دیکھ لیا کہ وہ دونوں جنتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ عمار کا قتل خطہ اجتہادی ہے، یہ پوائنٹ نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اختلاف جو وجہ ہے نا وہ خطہ اجتہادی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ اب میں اسی موقف کو آگے لیتے ہوئے مولانا عباس مہدی ترابی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ ترابی صاحب انہوں نے اپنی 5 منٹ کی گفتگو میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے قتل عمار کا، مسئلہ یہ ہے کہ دراصل جو 2 طرفین کی جو جنگ تھی اس میں یہ معاملہ خطا اجتہادی پر ہے، اور خطا اجتہادی میں حضرت عمار ابن یاسر کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس پر انہوں نے اینڈ رزلٹ نکالا، علی معاویہ صاحب نے، کہ اہل سنت جو اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے یہ اینڈ رزلٹ نکالا، حضرت علی حق پر ہیں، انہیں
اس معاملے میں 2 اجر ملیں گے، 2 اجر ملے گا. حضرت معاویہ اجتہادی خطا پہ 1 اجر ملے گا. آپ اس نظریے سے متفق ہیں یا حضرت عمار ابن یاسر کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے؟ بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بہت شکریہ جنید بھائی. یقیناً یہ پروگرام جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول اللہ، عاشقان اصحاب رسول اللہ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے، سن رہے ہوں گے، سنیں گے. میرا پہلے دن سے، آج سے کوئی 20 سال سے میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ پبلک جو ہے دیکھنے اور سننے والی، وہ دونوں علماء کو سنیں. سننے کے بعد پھر وہ دیکھیں کہ ان دل اقلا کس کے دلائل مضبوط ہیں، کس کے دلائل مضبوط نہیں. قرآن کا ایک اصول ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں قرآن کا اصول آ جائے وہاں حدیثوں کا سہارا نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے. حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے نص کے مقابلے میں، نص قرآنی کے مقابلے میں. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل لے کرو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات کرو. جب بات دلیل سے کی جائے گی تو جس کی دلیل مضبوط ہوگی اس کے موقف کو دیکھا اور سنا جائے گا اور اسے مانا جائے گا، اگر آپ قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں. میں بار بار ہر پروگرام میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات پر عمل کرتے رہنا، اور اسی تعلیمات پر عمل کر کے مر جانے کا نام اسلام ہے، مر جانے کا نام ایمان ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مر جانے کا نام اسلام بھی ہے، مر جانے کا نام ایمان بھی ہے. اس سے ہٹو گے تو پھر کچھ نہیں، گھاس پھوس ہے. ٹھیک. اب آ جائیں یہاں پر، میں خلاصہ کروں گا جی. تاکہ سننے اور دیکھنے والے کو پتہ تو چلے کہ عمار، پہلی بات ہے کہ شخصیت کون ہے. ٹھیک ہے. جناب عمار کی شخصیت، جناب عمار کوئی چلتا پھرتا، کوئی مکے اور مدینے کا کوئی چلنے پھرنے والا انسان نہیں تھا. عمار وہ شخصیت ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانیوں کا جو دروازہ کھلا، اس دروازے سے جو پہلی قربانی نظر آتی ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، وہ جناب عمار یاسر کی قربانیوں کا سلسلہ ہے، جس میں سے جناب عمار کے والد جناب یاسر اسلام کے پہلے شہید، جناب عمار کی والدہ جناب سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ. یار ذرا اس بندے کے اسٹیٹس کو تو دیکھو جس کے اوپر بات کر رہے ہو. اس بندے کے اسٹیٹس کو دیکھو کہ اس کا اسٹیٹس کیا بن رہا ہے اسلام میں، اس کی شخصیت کیا بن رہی ہے اسلام میں، اس کا قد کتنا بڑا ہے اسلام کے اندر. اس کو یوں ہی جو ہے کسی کی، میں جملہ کہوں گا اس کو ناگوار نہ گزرے جملہ، کسی کی محبت میں بہہ جانا، اور بہنے کے بعد کسی کی حقیقت سے ایسے اعراض کرنا کہ جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے عام چلتا ہوا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی. عمار یاسر ایک وجود کا نام ہے، عمار یاسر ایک حقیقت کا نام ہے. اب اس حدیث کو دیکھیے گا کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اس کی تعمیر ہو رہی ہے. صحابہ اینٹیں دے رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، غربت ہے. اس عالم میں وہ اینٹیں پکڑاتے جا رہے ہیں اور دیواریں چنی جا رہی ہیں اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اسی تعمیر مسجد کے دوران اللہ کے رسول نے جب جناب عمار کے اوپر نگاہ ڈالی، جب جناب عمار کو دیکھا تو ایک سرد آہ لی. سرد آہ لینے کے بعد جب سرد آہ لی تو کسی عاشق نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے سرد آہ کیوں بھری ہے؟ کہا اس لیے بھری ہوں، یہ دیکھ رہی ہوں اس شخص کو. جی دیکھ رہے ہیں. کون ہے؟ عمار ہے. کہا اسے میں اس کی حالت کے اوپر میں آہ بھر رہا ہوں، سرد آہ. یا رسول اللہ کیا حالت ہے؟ جناب عمار کے کانوں تک بات پہنچی تو وہ رکے، وہ قریب ہے کہ اللہ میری گفتگو ہو رہی، یا رسول اللہ میرے حوالے سے گفتگو کا. عمار بیٹھو. عمار یاد رکھنا میں ذات واجب کا سچا نمائندہ ہوں. میری زبان، بلکہ صداقت کا معیار ہی میری زبان ہے. جو میری زبان سے نہیں نکلے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میری زبان ہی معیار صداقت ہے. میں سچا رسول ہو کر، صادق رسول ہو کر یہ پیشین گوئی دے رہا ہوں، آپ کو مطلع کر رہا ہوں. کلمہ پڑھنے والوں تک میری یہ بات پہنچائیے گا. کیا بات پہنچائیے گا؟ اے عمار، تجھے ان قریب ایک باغی گروہ قتل کرے گا،
اور اس قتل دیکھیں، جملوں کی باریکیاں دیکھیں، مقدمہ جب لڑا جاتا ہے تو جملوں کی باریکیوں کو دیکھا جاتا ہے، کسی کی محبت میں بہنا یا کسی کی محبت میں پھسلنا نہیں ہوتا، ان جملوں کو، ان الفاظوں کو، اور یہ الفاظ کسی عام انسان کے دہن سے، منہ سے نکلنے والے نہیں ہے۔ خاتم المرسلین، سردار الانبیاء، اتنی بڑی شخصیت کہ جس کی محبت میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو سجا دیا، وہ کہہ رہا ہے عمار ان قریب تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ الفاظ پہ غور فرمائے، یعنی اللہ کا رسول تو یہ فرما رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد، ان قریب سے مرادی کہ میرے جانے کے بعد ایک گروہ بغاوت کرے گا۔ کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ کسی جابر کے خلاف، کسی حکمران کے خلاف، کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے، صرف متن پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے نکلنا اور راہ فرار اختیار کرنے سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ تحقیق ہونی چاہیے، غور ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بعد ایک گروہ ہوگا جو باغی ہوگا۔ ابھی خارجیوں کا وجود نہیں ہے، ابھی کسی اور کا وجود نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کسی کے لیے کہا نہیں، خود ایک گروہ کا ایک تصور دیکھ، ایک گروہ ہوگا جو بغاوت کرے گا۔ کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ عمار کے قتل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ظاہر ہے عمار اسلام پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسلام ایمان پہ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا جہاں ایمان ہوگا، جہاں اسلام ہوگا، وہ باغی گروہ اس کے خلاف ہوگا۔ ظاہر ہے اب جہاں عمار کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے عمار نہیں کھڑا وہاں اسلام کھڑا ہے، جہاں عمار کھڑا ہے وہاں عمار نہیں کھڑا وہاں ایمان کھڑا ہے۔ تو اب عمار کے مقابلے پر جو آئے گا وہ عمار کے مقابلے پر نہیں آ رہا، وہ اسلام کے مقابلے پر آ رہا ہے، وہ ایمان کے مقابلے پر آ رہا ہے، اور اس پہ آ کر جناب عمار کو قتل کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمار ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، اور تیری حالت کیا ہوگی اور باغی گروہ کی حالت کیا ہوگی؟ تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک باریک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جنت اور جہنم کی تقسیم کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کوئی پیمانہ دیا کہ نہیں دیا؟ معتبر ترین حدیث ہے اللہ کے رسول کی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یا علی انت تقسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ عمار آپ جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ پس منظر ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ جناب عمار کی شخصیت اور جناب عمار کے قتل کو محض ایک علمی خطا یا علمی اصطلاح کہ جس کی کوئی ہمارے ہاں تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، یہ ہے۔ اور دوسری بات، ہاں ٹھیک ہے، میں نیکسٹ اس کو یہیں سے میں آگے جوڑوں گا۔ اچھا قبلہ، کیونکہ 5 منٹ کا وقت ہے تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے حدیث عمار کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو سمجھیں، اسلام کی ایک بہت بڑی قداور شخصیت، اور عمار ابن یاسر جہاں کھڑے ہیں وہاں اسلام اور ایمان کھڑا ہے، اور سامنے والے جو کھڑے ہیں وہ باغی ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی آسانی سے اس مقدمے کو، حدیث کے متن کو پڑھ کے ختم کر دیا کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اجتہادی خطا پر ہیں، تو آپ ان کے دلائل سے متفق ہیں، یا سامنے والی جماعت جن کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے یا وہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے، یہ مراد کیا ہے؟ ذرا کلیئر کیجئے۔ جی، جہاں تک سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی بات ہے تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ ٹھیک، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین سابقین مسلمانوں میں سے تھے، اور ان کی شان الحمدللہ اہل سنت قائل ہیں، ان کے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر مقابل ہم دیکھیں تو دوسری طرف جنگ جمل لگی ہے، وہاں بھی جلیل القدر صحابی ہیں، طلحہ ہے، زبیر ہے۔ طلحہ وہ ہے جو جنگ احد میں جن کا پورا ہاتھ اللہ کے نبی کو تیر روکتے ہوئے پورا ختم ہو گیا تھا، وہ طلحہ ہے۔ زبیر وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، 10 جنتی خوشخبری میں شامل ہے، تو وہ بھی قتل ہوئے ہیں جنگ جمل میں۔ اور ان کے مقتول قتل کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، سیدنا علی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ابن جرموز جس نے قتل کیا تھا زبیر کو، سیدنا علی نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو جہنم کی خوشخبری دینا۔ سیدنا علی کی زبانی کیا فرمایا سیدنا علی نے کہ قاتل زبیر کو جہنم کی خوشخبری دو، حالانکہ لشکر علی میں سے تھا وہ، لیکن پورے لشکر کو ہم جہنمی نہیں کہہ رہے، وہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو ہم جہنمی کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت زبیر کا جو قاتل تھا وہ حضرت علی کی جماعت تھا؟ ہاں بالکل، اچھا، وہ جہنمی تھا۔ اسی طرح طلحہ رضی اللہ عنہ کا قاتل بھی، اس کے بارے میں بھی ہے کہ بشر بالنار، کہ اس کو جہنم کی خوشخبری، سیدنا علی نے فرمایا کہ طلحہ کے قتل کو بھی خوشخبری دو جہنم کی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ نواسب جو ہے پھر تو حضرت علی پہ الزام لگا دیں گے کہ ان کی جماعت میں جہنمی یا قاتلین؟ نہیں، دیکھیں جماعت میں کوئی ایسے لوگ ہونے سے جماعت پوری بری نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس طرح پھر سیدنا علی کی جماعت میں بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جو سیدنا علی سے بغاوت انہوں نے کی، سیدنا حسین سے بغاوت انہوں نے کی، سیدنا حسین کی جماعت میں۔ تو یہ ناسبی کو انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا، ناسبی کو تو ہم انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں اصل میں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی بات کو ریلیٹ کر رہا ہوں حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ سے، کہ ان کی شان بیسی تھی، وہ سیدنا علی کے مخالف تھے، اور ان کی جہنم ہونے کے قاتلین کے لیے اللہ کے نبی حدیث سیدنا علی نے فرمائی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے بھی جہنم کی خوشخبری ہے کہ قتل عمار جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قتل عمار پکا جہنمی ہے،
ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم پورے لشکر کو برا نہیں کہیں گے کہ لشکر اچھا۔ معاویہ پورا جہنمی ہو جائے، اس طرح نہیں ہے. جس طرح سیدنا علی کا لشکر ہے زبیر کے قاتلین کی وجہ سے پورا جہنمی نہیں ہو جائے گا، اسی طرح پورے لشکر کو لپیٹے میں نہیں لیں گے ہم. قاتل ہے وہ جہنمی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ایک طرف ہو گئی. دوسری بات آ گئی یہ جو الفاظ ہیں جہنم کی طرف، میں نے پہلے بھی کہا کہ اختلاف کفر اسلام کا نہیں تھا، اختلاف تھا قتل عثمان کا. ٹھیک ہے، سیدنا علی نے فرمایا ہے، سلیم بن کیس میں بھی ہے اور کتابوں میں روایت ہے کہ اختلاف دم عثمان، قتل عثمان پہ ہوا ہے، قصاص عثمان پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اختلاف کفریہ نہیں ہے، حالانکہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے کھولی بھی ہے، سیدنا عمار نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ کفر اہل الشام، اہل الشام نے کفر کیا. عمار نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں بولو، ربنا واحد نبینا واحد، ہمارا رب ایک ہے. مسلم ابن شیبہ کی روایت ہے، عمار رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، سند صحیح اس کی. مسلم بالکل صحیح سند ہے یہ، میں کھولتا ہوں روایت نا. تو یہ رہا ابن ابی شیبہ ہے، مسلم ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 21 سے 21. ٹھیک ہے، یہ حکم بھی صحیح لگایا ہوا ہے موقع نے، صفحہ 518. واضح روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ کنت الی جانب عمار بن یاسر بصفین، صفین میں وہ راوی عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے جی، پھر کہا ایک شخص نے کہا کفر اہل الشام، شامی کافر ہو گئے. فقال عمار لا تقولوا ذلك، ایسا نہیں کہو، نبینا و نبیہم واحد و قبلتنا و قبلتہم واحد، ہمارا نبی اور قبلہ ایک ہی ہے. ولکنہم قوم مفتونون جارون الحق، یہ بات ہے کہ وہ فتنے میں پڑ گئے ہیں، حق سے ہٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی حق پر تھے، ہمیں اس کی اختلاف نہیں ہے. لیکن جنگ کفر و اسلام کی نہیں ہے، جنگ ایک قصاص عثمان کی تھی کہ عثمان کا قصاص کب لیا جائے، یہ ہے بات. سیدنا عمار واضح فرما رہے ہیں کہ یہ نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، تو الحمدللہ مومن ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ سیدنا علی کا فرمان بھی میں نے سنایا آپ کو کہ دونوں کے مقتولین کیا ہیں، جنتی ہیں، اور سند بھی صحیح ہے اس کی. ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں سناؤں آپ کو، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ہی ایک خواب میں ایک شخص نے دیکھا، اور روایت سند صحیح ہے. الاصابہ میں ابن حجر نے صحیح کہا، ان کو جلد نمبر ثانی ہے، صفحہ نمبر 158 ہے. ایک تھوڑی روایت ہے کہ بیسنادن صحیح سند سے ہے کہ عمر بن شرحبیل نے جو ہے وہ ایک راوی نے خواب دیکھا کہ عمر بن شرحبیل ایک تابعی ہے، وہ اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت داخل ہو رہے ہیں، اور جنت میں دیکھا کہ مختلف ایک خیمے لگے ہوئے، کچھ یہاں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جنت میں داخل ہوا تو پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں، انہوں نے کہا ذوالقلاع کے ہیں. کہا کہ ذوالقلاع تو لشکر معاویہ میں تھے، وہ تو عمار علی سے لڑے تھے، وہ جنت میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا ان کو. پھر کہا کہ این عمار کہاں ہے؟ کہا عمار آگے چلو، عمار تو آگے ہے، جنت میں اس کا مقام ہے اور آگے ہے، چلو. کل تو وکیف، کیسے؟ وقت قتل بعضهم بعضا، دونوں کے قتل کیا دوسرے کو، پھر بھی دونوں جنت میں. کہا قال انہم لقوا اللہ فوجدوه واسعا مغفرہ، اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کو انہوں نے مغفرت والا پایا، بہت بڑا مغفرت والا پایا. اچھا، روایت کہاں پہ؟ یہ ویسے تو روایت ہے طبقات ابن سعد میں بھی ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں الاصابہ سے، کیونکہ اس میں حکم لگایا ہوا ہے بیسناد صحیح، کہ ابن حجر نے اس کو سند حکم صحیح لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، اصل روایت ہے طبقات ابن سعد میں. ٹھیک ہے، اچھا آپ کا کیونکہ 5 منٹ ہو گئے. اچھا میں علامہ صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا. علامہ صاحب دیکھیں، انہوں نے اپنا ایک بڑا واضح موقف دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر حضرت عمار کا قتل بھی ہوا ہے اور جس نے اس کو قتل بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہ روایت انہوں نے پیش کی ہے وہ دونوں جنت میں ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن میں نے ایک حدیث یہ بھی سنی ہے، اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا، کہ اہل سنت میں بھی حدیث ہے اور اہل تشیعوں میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹے والا جہنمی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے علامہ صاحب، آپ بتائیے. جنید بھی پہلی بات یہ ہے کہ مولانا نے کوشش کی، بہرحال ان کا اپنا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جنگ صفین کو جو ہے وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں مان رہے، اساس عثمان کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ ہے ہی اسلام اور کفر کی جنگ. اچھا کیوں؟ میں مولانا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ راشد سے کوئی بغاوت کرے کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر کوئی خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرے وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر خلیفہ راشد کے خلاف، خلافت راشدہ میں خلیفہ راشد کے خلاف روڑے اٹکائے، لوگوں کو اکسائے، لشکر جمع کرے اور لڑنے بھیڑنے کی باتیں کرے، اور ظاہر جب کسی کے خلاف جب نکلتا ہے انسان تو اس کی زبان بھی آپے سے باہر رہتی ہے، تو برا بھلا جو بھی ایک لوگوں کو اکسایا گیا امیر المومنین کے خلاف، تو کیا یہ عمل جو ہے یہ عمل مسلمان کا عمل ہے؟ یہ عمل کسی غیرت مند کا عمل ہے؟ یہ عمل کسی صاحب ایمان کا عمل ہے کہ ایک خلیفہ راشد کے خلاف 1,20,000 کا لشکر جمع کر کے لڑنے کے لیے آئے قصاص عثمان کے لیے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے میرے بھائی، اس کو چھپائیں جتنا چھپا سکتے ہیں تاریخی اعتبار سے، لے کر آئیں راویوں کو اور روایتیں بنائیں اور اس کو جناب پکش کریں، کتابوں میں لکھیں، اسے سنائیں اپنے ممبروں سے، لیکن حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. اصل میں جنگ صفین مولا امیر المومنین اور امیر شام کا معاملہ قصاص عثمان تو ہے ہی نہیں. ادھر امیر المومنین جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہوئے اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ سب کی چھٹی کروا دی گورنروں کی، چلو ابھی چلو ٹین ٹپڑ اٹھاؤ نکلو. اب نئے گورنر آئیں گے، نیا سسٹم آئے گا، علی حکمران ہے، علی خلافت
راستہ کا ایک مضبوط ترین ستون. اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو ہے نا وہ چوسنیاں جو چسوائی جاتی ہیں نا یہ اب اس سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے. اب ٹھوس بات کرو دلائل کے ساتھ کہ جناب امیر المومنین خلفائے راشدین میں وہ واحد خلیفہ ہے کہ جس کے اوپر اجماع ہوا ہے. ان سے پہلے جو تین خلیفہ ان کے اوپر تو اجماع ہی نہیں ہے, اجماع امت نہیں ہے, اجماع مدینہ نہیں ہے. جبکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہج البلاغہ اٹھا کر پڑھیں, دیگر کتب حدیث پڑھ کر کریں کہ لوگ جو ہے صحابہ, لوگ سے مراد صحابہ جوک جا رہے ہیں امیر المومنین کے دروازے پہ کہ یا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کس لیے؟ کہا ہمارے حکمران بنے. کہا مجھے تمہاری حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے خلیفہ بنے, مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں, میں نہیں کرتا. جب یہ بار بار اصرار ہوا اور امیر المومنین نے بار بار انکار کیا تو پھر گروہ اصحاب نے طرز بدلا اور یہ جملے کہے کہ یا علی ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اللہ اے پالنے والے ہم علی سے ہدایت لینا چاہتے تھے, یا رسول اللہ ہم علی سے ہدایت لینا چاہتے تھے اور علی ہمیں ہدایت نہیں دے رہا تھا اور ہمیں اپنے آپ سے دور کر رہا تھا. جب یہ موقف سامنے آیا امیر المومنین کے تو اب امیر المومنین نے کہا کہ اب چونکہ بات آ گئی ہدایت کی, بات آ گئی اسلام کی, بات آ گئی نبوت کی, لہٰذا تم مجھ سے ہدایت چاہتے ہو, یعنی مجھے امام الہادی یعنی امام ہادی تم اگر مجھے سمجھتے ہو اور مان کر میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہاری بیعت لینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ یاد رکھیے گا جنید بھائی, ان جملوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ امیر المومنین جوتی کو سی رہے تھے, عبداللہ ابن عباس قریب بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے میرے مولا نے کہا کہ ابن عباس ذرا میری جوتی کی قیمت کا تعین کرو. جناب ابن عباس نے امیر المومنین کی جوتی کی حالت دیکھی, اس نے کہا کہ سرکار اگر اسے جوتی سمجھوں تو جتنی اس کی حالت ہے نا تو یہ بے قیمتی ہے, لیکن اگر یہ جوتی شیر خدا کی سمجھو تو کائنات اس کا مول نہیں ہے. اب جملہ سنیے گا, امیر المومنین نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے. امیر المومنین نے کہا کہ سنو ابن عباس, تمہاری خلافت کی حیثیت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہنے والے پانی کے جیسی بھی نہیں ہے, اس کے برابر بھی نہیں ہے. قبول کیوں کی؟ ہدایت کے واسطے, اس لیے کہ علی امام الہادی ہے, کائنات کا ہادی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسند رسول پہ بیٹھے گا, چونکہ رسول اللہ ہادی امت ہے, لہٰذا جو اس کی مسند پر بیٹھے گا وہ بھی تو ہادی امت ہوگا نا. جی ٹھیک. اب آپ آئیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ کفر و اسلام ہی کی جنگ ہے. یہ امیر المومنین نے چونکہ معزول کیا خلافت سے, گورنری سے, اب آپے سے باہر ہو گئے سرکار. انہوں نے اب ظاہر بہانہ تو چاہیے نا, لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے, سامنے آنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے. اب اتفاق یہ ہے کہ خاندان ایک ہی ہے دونوں کا, لہٰذا انہوں نے مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن قصاص لینے کا حق اولاد کو ہے یا رشتہ داروں کو ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے, اور اس کو سوال کو رکھیں اور اس کے اوپر سرچ کریں اور پھر جائیں اور جا کر اس کے پیچھے جائیں تو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی. اصل میں مسئلہ یہی تھا, چونکہ وہ پچھلے 30 سالوں سے مسلسل شام اور اطراف شام کا حاکم تھا. گویا کہ ایک جملہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کہ اسٹیٹ میں اسٹیٹ, حکومت میں حکومت, یہ نہیں چلنے دیں گے, اس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے. تو وہ خلافت میں اس نے اپنی ایک خلافت قائم کر رکھی تھی. جی آپ کا ٹائم سر ہو گیا. بس میں مختصر کر کے, تو لہٰذا ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ جنگ صفین امیر المومنین اور امیر شام کی جو جنگ ہے کفر و اسلام کی جنگ ہے. اس لیے کہ ایک طرف وہ کھڑا ہے, کہاں لے کے جاؤ گے میرے بھائی؟ عقل کے ناخون لو یار, کیوں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو, کیوں جو ہے وہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو؟ امیر المومنین کے لیے رسول اللہ کی ذات نے جنگ خندق میں یہ جملے نہیں کہے کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, تو یہ رسول اللہ کی بات سند ہے کہ علی کل ایمان ہے, جو علی کے مقابلے میں اگر وہ کل کفر ہوگا وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے سر. اچھا ان کا موقف آ گیا, انہوں نے کہا جنگ صفین اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اب براہ راست حضرت معاویہ کے اسلام پر حضرت عمر بن عاص, مغیرہ بن شعبہ, ابا سلمیہ, جو صحابہ جو حضرت معاویہ کے گروہ میں تھے, ان کے اسلام پر ایک سوال اٹھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف جو تلوار اٹھائی جائے, جو بغاوت کی جائے, وہ کفر پر مبنی ہوتی ہے, وہ بندہ اجتہادی خطا پہ کہلان اس کو نہیں کہا جا سکتا. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنگ کی یہ وجہ دیکھی جاتی ہے کہ جنگ کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سیدنا علی حق پر ہیں, اس میں کسی کا انکار نہیں ہے. اور میں نے ایک حوالہ بھی دیا آپ کے سامنے سلیم بن کیس کا کہ خود سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اختلاف قتل عثمان میں ہے. نہج البلاغہ کی اگر بات کریں تو مولانا نام لیا نہج البلاغہ کا, تو وہیں سے ہی مکتوب نمبر 58 مکتوب 58 ہے, ترجمہ اس کا ہے, مترجم ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سیدنا علی واضح کیا فرما رہے ہیں کہ جنگ کفر اسلام کی تھی یا کچھ اور تھا. تو مکتوب 58 ہے, ترجمے کا 600 نمبر صفحہ 674 ہے. تو اس میں ہے کہ ان التقینا والقوم من اہل الشام, ہمارا اہل شام کا ٹاکرا ہوا. سیدنا علی خط لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا فرما رہے ہیں کہ وظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ,
رب بھی ایک ہے ہمارا, نبی بھی ایک ہے ہمارا, اور اسلام کی دعوت بھی ہماری ایک ہے. ٹھیک ہے, کفر اسلام کے تو جنگ ہے ہی نہیں, سیدنا علی فرما رہے ہیں, کیونکہ اسلام بھی ایک ہے, نبی رب سارے ایک ہیں. اب اختلاف کیا ہے؟ اچھا الفاظ دیکھیں, لا نستزیدہم فی الایمان باللہ و تصدیق برسولہ, کہ ہم ان سے بڑھ کر نہیں ہیں اللہ کی ایمان میں, تصدیق رسول میں, ولا یستزیدوننا, اور نہ وہ ہم سے بڑھ کر ہیں, ایمان برابر ہے. پھر اختلاف کیا ہے؟ انما اختلفنا فی دم عثمان, عثمان کے خون میں اختلاف ہوا ہے, ونحن منہ براء, ہم اس سے بری ہیں. سیدنا علی کا خود کا فرمان آ گیا. ٹھیک ہے جی, اور آئیں سیدنا علی کا فرمان میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. یہ قرب الاسناد, نہج البلاغہ کس کی ہے, ترجمہ کس کا ترجمہ ہے؟ مفتی جعفر صاحب کا مفتی ترجمہ ہے. جعفر صاحب. جی جی, جی یہ عربی میں بھی پوری عبارت ہے, یہ مکتوب 58 میں دیکھیے گا آپ. ٹھیک. قرب الاسناد ہے, یہ بھی معتبر کتاب ہے شیعہ حضرات کی. اس میں پیج 94 ہے, اس میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی لم یکن ینسب احدا من الحرب الى الشرک ولا النفاق, کہ جس سے سیدنا علی نے جنگ کی اس کو نہ مشرک کہا نہ منافق کہا. کیا فرمایا؟ ولکنہم قال, فرمایا ہم اخواننا بغوا علینا, وہ ہمارے بھائی ہیں, صرف بغاوت کی ہم سے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی کفر کی بات نہیں ہے. اب آئیں بغاوت کی طرف, کہ وہ بغاوت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو کی, اب اس کی حیثیت کیا تھی بغاوت کی. جی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کے احکامات کیا ہیں, کہ قرآن میں جس طرح اللہ نے فرمایا ہے, مولانا نے فرمایا کہ قرآن کی بات ہوگی پہلے, تو ہم قرآن دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ, باغی سے تب تک لڑو جب تک معاملہ اللہ کی طرف نہ جائے, یعنی خلیفہ کی طرف اطاعت نہ کر لیں, تب تک باغیوں سے لڑو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی نے آخر تک جنگ نہیں کی, تحکیم کر لی, صلح کر لی, جنگ بندی ہوئی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اچھا صلح کی, تحکیم ہوئی نا, جی, تحکیم کیا, جنگ بندی ہوئی, ٹھیک ہے, تحکیم ہوئی. قرآن کیا کہتا ہے کہ آخر تک لڑو, لیکن سیدنا علی نہیں لڑ رہے آخر تک. قرآن کہتا ہے کہ ان سے بدلا لو. سیدنا علی نے جنگ نہروان میں جو حقیقی باغی تھے, خارجی, وہ اصلی باغی سیدنا علی کے, کیونکہ بیعت کر کے وہ پھرے ہیں. جی. اب باغی کی تعریف پڑھیں, باغی کی تعریف کیا ہے؟ الخارج عن طاعت الامام حق بغیر حق, امام کی اطاعت سے خارج ہو. ایک پوائنٹ, خارج ہو یعنی داخل ہوا تب خارج ہوا ہوگا نا, لیکن معاویہ داخل وہی نہیں ہے شروع میں سے. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ. دوسری پوائنٹ, بغیر حق, وہ ہو بھی ناحق پر, خلیفہ حق پر ہو اور وہ ناحق پر ہو, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قصاص کا مطالبہ ہے, قصاص قرآنی حکم ہے, تو معاویہ رضی اللہ عنہ قصاص قرآنی حکم کا مطالبہ کر رہے ہیں, کوئی غیر شرعی بات نہیں کر رہے. اچھا یہ بتا دیں کہ حضرت عمار کا ایک تو قاتل کون ہے, جہنمی. قتل کس نے کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیا ان کا قاتل جہنم میں ہے, یہ حدیث رسول اللہ کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا عمار کا قاتل جہنمی ہے, کوئی شک نہیں اس میں. کون ہے قاتل؟ اب اس میں مختلف نام آتے ہیں نا, جی میں نے جو نام نکالے نا, کم سے کم 4-5 نام آتے ہیں اس میں. جی جی بتائیے. ٹھیک ہے, اس میں ایک نام آتا ہے صحابی ابو الغادیہ کا, جی ان کا نام ٹھیک ہے. آتا ہے. ایک دوسرا نام آتا ہے ابن الحوی. ابن الحوی نام آتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے, ابو الغادیہ اور ابن حوی, کہ میں نے مارا. تو جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تم لڑ رہے آپس میں, تو مجھے بتاؤ کہ کیا تھا. تو تاریخ دمشق میں واضح روایت ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا ابو الغادیہ سے, اور طبقات ابن سعد میں بھی میں نے بھی کھولی ہے, کہ تم نے کس طرح مارا عمار کو, اس کے آخری الفاظ کیا تھے. تو وہ جو ابن الحوی تھا, اس نے کہا کہ عمار کے آخری الفاظ تھے کہ الیوم, ہم آج کے دن اپنے محبوب سے ملیں گے. عمار کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آج کے دن میں اپنے محبوب سے, یعنی اللہ کے نبی سے ملوں گا. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ تو ہی قاتل ہے اس کا. عمر بن عاص تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابن الحوی, 6 کی قبیلہ کا تھا, 6 قبیلہ ہے اس کا تھا, یہ ابن الحوی اس کا وہ کنیت تھی. تو عمر بن عاص نے کہا کہ تو ہی قاتل ہے. تو ابن الحوی کے بارے میں یہ بات آتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی نام آتے ہیں, شریک بن فلاں فلاں, اور بھی نام آتے ہیں. اس پر میں نے بات کی ہے. تو بہرحال سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل جو بھی ہے پکا جہنمی ہے. لیکن صحابی پر یہ کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ ہے, یہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے, کیونکہ ابو الغادیہ پر آتے ہیں تو اس میں یہ روایت ہی مسترب ہے. اچھا ٹھیک ہے, باقی دوسرے نام بہت سارے آتے ہیں. اچھا یہ جو قاتلین تھے یہ تو حضرت معاویہ کی جماعت میں تھے. جی, تو حضرت معاویہ جو ہے اس کے قصوروار نہیں ہے. حضرت معاویہ دیکھیں جس طرح سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے میں سیدنا علی قصوروار نہیں ہے, اسی طرح حضرت عمار کے شہید ہونے میں معاویہ قصوروار نہیں ہے. کہ جنگ ہوتی ہے نا, وہ نہیں تو یہ مارے گا, تو مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے سامنے والا مارتا ہے سامنے والے کو. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقتول اور قاتل دونوں جنتی ہیں؟ نہیں, قتل عمار جہنمی ہے. اچھا, قاتل عمار جہنمی ہے. باقی اگر جنت والی بات کی, حضرت معاویہ کے حکم پہ یہ قتل نہیں ہوا ہے, جنگ ہوئی ہے نا. حضرت معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جا کے عمار کو مارو. حالانکہ حضرت معاویہ نے حضرت عمار کے جب ان کو واقعہ سنایا گیا کہ عمار قتل ہو گئے ہیں, تو حضرت معاویہ نے اپنے ذمے سے ہٹا دیا کہ کیا ہم نے مارا ہے, انہوں نے قتل نہ, کہ ہم نے اس کو مارا ہے. حضرت معاویہ نے تو الزام لگا دیا تھا حضرت علی پر, یعنی اپنے کہ تم اپنے ہی اونٹ کے پیشاب میں پھسلتے ہو. یہ عبداللہ بن عمر وہی اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کو ہم نے تھوڑی مارا ہے, اس کو تو علی نے مارا ہے, کیونکہ علی نے ہماری تلواروں کے نیزوں کے نیچے لے آئے. ہاں دیکھیں, حضرت علی پر ڈال دیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت معاویہ ذمہ داری قتل عمار کی نہیں لے رہے, حضرت علی پر ہے. نہیں, وہ تو خود سے اپنی بات ہٹا رہے ہیں کہ بھائی ہم عمار کی ذمہ داری نہیں لیں گے قتل کی. وہ علی لایا, انہوں نے بات عجیب ہو گئی ہے. دیکھیں سیدنا عمار, اس سے آپ اختلاف کریں اس سے. اچھا کہ بھائی سیدنا معاویہ کے یہ الفاظ واقعی عقل کے مطابق نہیں ہے, لیکن کم سے کم یہ بات آپ مان رہے ہیں کہ حضرت معاویہ قتل عمار کو اون نہیں کر رہے. یہ تو ہم مان رہے ہیں, اس روایت سے یہ ثابت ہوا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا 5 منٹ ہو گئے. اچھا دیکھیں, انہوں نے واضح کہہ دیا کہ قاتل تو جہنمی ہے, لیکن حضرت معاویہ قتل عمار میں نہ شامل تھے, نہ قتل عمار کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے, ایون انہوں نے کہا ہم سیدنا علی کو بھی
اس معاملے سے معزول سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تیسری سب سے اہم بات انہوں نے کہی کہ یہ جنگ جو ہوئی, یہ اس جنگ کے اندر معاملہ اجتہادی تھا, اسلام اور کفر کا نہیں تھا, اور آپ کے سامنے نہج البلاغہ کی روایت بھی رکھی, اور یہ تک بھی آپ کو ثابت کر دیا انہوں نے اپنی تحقیق سے یا اپنے دلائل سے کہ یہ دونوں جو مخالفین بھی ہیں اور جو اس طرف بھی شہید ہوئے ہیں سیدنا علی کی جماعت سے, یہ دونوں جنتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو عقیدہ ہے نا, وہ اس اپنے عقیدے سے تو ہٹیں گے نہیں. ٹھیک وہ ہے, اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہیں گے اور اسی کے اوپر وہ گھماتے رہیں گے, چیزیں وہ لاتے رہیں گے. جبکہ یہ جناب عمار کے قتل کا میں نے آپ کو پورا پس منظر سنایا, جی, اور میں نے اس پس منظر کے اندر کچھ حقیقتیں سامنے رکھی کہ جی. عمار کی شخصیت کیا ہے. جہاں عمار کھڑا ہے, مجھے یہ بتائیں قصاص عثمان کے بدلے میں یہ اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ کر لیں. وہ صرف سوالوں کی صورت. جی جی جی, میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے. مولانا کے لیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرنا اور اس کے اوپر رہتے رہنا, بیعت نہیں کی, کیا جی. انکار بیعت خلیفہ راشد کرنے والے کو آپ مسلمان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ میرا ایک ٹھیک ہے, سوال ہے. ٹھیک ہے. یہ پورے مسلمانوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. پورے علماء کے لیے. جی, ایک ہوگی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب عثمان کے بارے میں جی جتنے واویلا مچا ہے, مجھے بتائیں کہ جب عثمان خلیفہ سوم گھرا ہوا تھا دشمنوں میں, تو معاویہ صاحب کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے. یہ تو خلیفہ تھے, یہ تو گورنر تھے ان کے, جی, اور طاقتور گورنر تھے. چلیں جی. مدینے کا گورنر طاقتور نہیں ہوگا, مکے کا گورنر طاقتور نہیں ہوگا, بصرے کا نہیں ہوگا, یہ تو گورنر طاقتور تھے میرے بھائی. یہ کیوں نہیں آئے عثمان کو بچانے کے لیے؟ اس وقت ابن امی کہاں نظر نہیں آ رہے تھے؟ یہ میرا سوال, یہ بتائیے گا. اچھا, اور آخری سوال یہ ہے جی. کہ یہ جو مکتوب اور یہ جو روایتیں, یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں راویوں کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں آپ کو پتا نا کہ میں جب تک راویوں کی دم اٹھا کر نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں آتا. ٹھیک ہے. ایک ڈیبیٹ اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے. جتنے انہوں نے حوالے کیے وہ راوی صاحبان کون ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. جی, جی. میں نے جو چیزیں بیان کی, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بیان جلی جی. جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ علی کل ایمان ہے, جی, اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا. آپ ٹھیک ہے. اس کو اجتہاد کا سہارا دیں, آپ اس کو جی. علم کا سہارا دیں, آپ اس کو قصاص کا سہارا دیں. جی. جو علی کے مقابلے میں آیا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا, وہ منافق بھی کہلائے گا, وہ کافر بھی کہلائے گا, وہ خارج از اسلام بھی کہلائے گا. اس کے اوپر بات جی. اچھا, آخری جواب دے دیجیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ کیا کر رہے تھے کہ جب حضرت عثمان کو باغیوں نے گھیر لیا تھا؟ اس کا جواب حضرت معاویہ نے اور باقی صحابہ نے بھی کہا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم ان قاتلین سے لڑیں. اچھا, یہ روایت کہاں پہ عثمان موجود ہے؟ ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے. اچھا, جی. تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس نبی کے حرم میں مدینہ میں قتل و قتال ہو. جی. اور یہ مشہور بات ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اس پر صحابہ کو عثمان نے منع کیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو واضح ہے. باقی ان کا دوسرا ایک سوال تھا کہ جو خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ دیکھیں میں نے بھی روایت کیا پڑھی آپ کے سامنے. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا معاویہ نے کہ مجھ سے بڑھ کر خلافت کا حقدار ہے. ٹھیک وہ تو مانتے ہیں خلیفہ کا حقدار, بڑھ کر مانتے ہیں. وہ تو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے نا کہ میرا مطالبہ ہے قصاص لے کے دیں مجھے. انکار نہیں کرتے تھے کہ خلیفہ نہیں ہے, مانتے ہیں بھائی خلیفہ ہے, مجھ سے بڑھ کر ہے, لیکن میرا مطالبہ ہے کہ قصاص. بیعت نہ کرنے والا گنہگار ہے, منافق ہے, مسلمان ہے, اجتہادی خطا پر کیا ہے؟ اس میں پھر یہ ہے کہ بھائی بیعت کرنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بیعت کرنے کی وجہ ہم دیکھیں گے, وجہ یہ قصاص عثمان ہے, تو اس پر اختلاف ہوا. ہم تو کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی ہے, اور اس پر سیدنا علی نے بھی کوئی کفر فتویٰ نہیں لگایا. ٹھیک ہے. تو بس میں اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں. ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اچھا, تو ٹھیک. جب جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے خلیفہ راشد ہوئے تو وہ امام امت تھے, اور جو امام امت کو نہیں پہچانے گا وہ جہالت کی موت ہی مرے گا. ٹھیک ہے.